اللہ الرحمن الرحیم. خطبۃ حجۃ الوداع. حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج اور آخری خطبہ. اذا کان یوم الحج، جب حج کا دن تھا، اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے عرفۃ، میدان عرفات میں. فنزل بها، تو وہاں پر اترے، قیام فرمایا. حتی اذا زاغت الشمس، یہاں تک کہ جب سورج ڈھلنے لگا. امر بالقصواء، تو قصوا کو لانے کا حکم دیا گیا. قصوا آپ کی اونٹنی کا نام ہے. فرحلت لہ، تو وہ آپ کے لیے تیار کی گئی. فاتا بطن الوادی، تو آپ وادی کے بطن یعنی درمیان میں تشریف لائے. فخطب الناس، تو خطبہ دیا لوگوں کو. خطبتہ، اپنا خطبہ. التی بین فیہا ما بین، وہ جس میں آپ نے بیان فرمایا جو کچھ کے بیان فرمایا. اور وہ کیا تھا؟ فحمد اللہ واثنى علیہ، اللہ تعالی کی حمد و ثنا کی. قائلا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. صدق وعدہ، جس نے اپنا وعدہ سچ کر فرمایا. ونصر عبدہ، اور اپنے بندے کی مدد کی. وہزم الاحزاب وحدہ، اور شکست دی لشکروں کو اکیلے ہی. تنہا اسی کی ذات نے تمام لشکروں کو شکست دے دی. ایھا الناس، اے لوگو، اسمعوا قولی، میری بات سنو. فإنی لا ارانی وإیاکم، کیونکہ میں نہیں دیکھتا خود کو اور تم کو. ان نجتمع، کہ ہم جمع ہوں گے. فی ھذا المجلس، اس مجلس میں، اس جگہ پر. ابداً، کبھی بھی، یعنی آج کے بعد پھر ہم کبھی بھی یہاں اکٹھے نہ ہو سکیں گے. بعد عامی ھذا، میرے اس سال کے بعد. ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ یقول، اللہ تعالی فرماتے ہیں. یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم، یقیناً ہم نے تم کو پیدا کیا. من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے. وجعلناکم، اور بنا دیا ہم نے تم کو. شعوبا و قبائل، جماعتوں اور قبیلوں میں. لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. ان اکرمکم، یقیناً تم میں سب سے زیادہ معزز، عزت والا. عند اللہ، اللہ کے نزدیک. اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. فلیس لعربی، تو نہیں کسی عربی کے لیے. علی عجمی، کسی عجمی پر. فضل، کوئی فضیلت. ولا لعجمی، اور نہ کسی عجمی کے لیے. علی عربی، کسی عربی پر کوئی فضیلت. ولا لاسود علی ابید، اور نہ کسی کالے کو گورے پر. ولا لابید علی اسود، اور نہ کسی گورے کو کسی کالے پر. فضل، کوئی فضیلت. الا بالتقوی، مگر تقوی کے ساتھ. الناس من آدم، سب لوگ آدم علیہ السلام سے ہیں. وآدم من تراب، اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے. یعنی تکبر کس بات کا؟ الا، سنو. کل مأثرۃ، تمام انتقام. او دم، یا خون. او مال، یا مال. یدعا بہ، جن کا دعویٰ کیا جاتا ہے. یعنی خون اور مال کے سارے دعوے اور مطالبے اور انتقام. فہو تحت قدمی ہاتین، وہ میرے ان دو قدموں کے نیچے ہیں، یعنی آج کے بعد وہ سب ختم ہیں. الا صدانۃ البیت، ہاں کعبہ کی تولیت باقی ہے. وسقایت الحاج، اور حاجیوں کو پانی پلانا وہ باقی ہے. یعنی یہ چیزیں جاری رہیں گی، لیکن جو پچھلی جنگیں اور فساد اور ایک دوسرے کے خلاف انتقامی کاروائیاں وہ سب بند. ثم قال، پھر فرمایا. یا معشر قریش، اے گروہ قریش. لا تجیئوا بالدنیا تحملونها علی رقابکم، مت آنا اس حال میں، یعنی قیامت کے دن اس حال میں نہ آنا کہ تم گردنوں پر دنیا کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو. وَيَجِيءُ النَّاسُ بِالْآخِرَةِ، اور لوگ آخرت کا سامان لے کے پہنچے، یعنی تم دنیا اٹھائے ہوئے ہو اور لوگ آخرت. فَلَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا،
تو میں تمہارے لیے اللہ کے سامنے کچھ کام نہ آؤں گا، یعنی تمہیں خود اپنے لیے کچھ کر کے آنا، کیونکہ قریش جو تھے وہ نسلی غرور میں مبتلا تھے، اور اب انہیں یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قبیلے سے ہیں، تو اس دور میں، دور جاہلیت میں، قبیلوں کی رکھوالی اور قبیلوں کے مفادات کی حفاظت جو تھی وہ ایک لازمی کام سمجھا جاتا تھا. تو آپ نے لوگوں کو اس خیال سے باہر نکالا کہ آخرت میں تمہارے کسی کام نہ آؤں گا، اگر تم خود اپنے لیے کچھ کما کر نہ لائے تو میں تمہیں کچھ بھی دلوا نہ سکوں گا. معشر قریش کے لوگوں، ان اللہ قد اذهب عنکم نخوۃ الجاہلیہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کی نخوت یعنی غرور ختم کر ڈالا، وتعظمها بالآباء، اور اس کی عظمت آباء و اجداد کے کارناموں کے ساتھ. ایھا الناس، اے لوگو، ان دماءکم، یقیناً تمہارے خون، واموالکم، اور تمہارے مال، واعراضکم، اور تمہاری عزتیں، علیکم، تم پر، حرام، حرام ہیں، حرمت والی ہیں، الی ان تلقوا ربکم، اس دن تک کہ تم اپنے رب سے ملاقات کرو، کحرمت یومکم ھذا وکحرمت شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، جس طرح تمہارا یہ دن حرمت والا ہے، تمہارا یہ مہینہ حرمت والا ہے، اور اس شہر میں جیسے تمہاری حرمت ہے. وَإِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، اور یقیناً تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے. فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، تو وہ تمہارے اعمال کے بارے میں تم سے پوچھے گا. الا، خبردار، فلا ترجعوا، تو نہ لوٹ جانا، بعدی، میرے بعد، ضلالاً، گمراہ ہو کر، یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ تم میں سے بعض کی گردنیں مارنے لگیں. فمن كانت عنده امانة، تو جس کے پاس بھی کوئی امانت ہو، فلیؤدها الى من ائتمنه عليها، تو وہ اس بات کا پابند ہے کہ امانت رکھوانے والے کو امانت پہنچا دے. ایھا الناس، اے لوگو، کل مسلم اخو المسلم، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. وان المسلمین اخوۃ، اور تمام کے تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں. ارقاءکم، تمہارے غلام. اطعموہم، کھلاؤ ان کو، مما تأکلون، اس میں سے جو تم خود کھاتے ہو. وکسوہم مما تلبسون، انہیں وہی پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو. الا کل شیء من امر الجاہلیت، سنو، جاہلیت کے تمام چیزیں، تحت قدمی موضوع، میرے قدموں کے نیچے روندی ہوئی ہیں، رکھی ہوئی ہیں، یعنی ان کی اب کوئی حیثیت، وقت اور ویلیو نہیں ہے جن چیزوں کی تم جاہلیت کے زمانے میں بہت قدر و قیمت رکھتے تھے. ودم الجاہلیت موضوعۃ، زمانہ جاہلیت کے خون سب کے سب رکھ دیے گئے. وان اول دم ادع من دمائنا دم ابن الربیع ابن الحارث، اور سب سے پہلا خون جسے میں قلعدم قرار دیتا ہوں میرے اپنے خاندان کا ہے، وہ ربیع بن الحارث کے بیٹے کا ہے. کان مستردعا فی بنی سعد، جو بنی سعد میں دودھ پیتا تھا. فقتلہ حذیل، تو جسے حذیل نے مار دیا. یہاں پر آپ دیکھیں کہ لوگوں کو بتانے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے اپنے خاندان کا نمونہ پیش کیا اور فرمایا کہ میں اپنے خاندان کا انتقام ختم کرتا ہوں، اس جھگڑے کو یہاں ختم کرتا ہوں، اور پھر دوسروں سے مطالبہ کیا کہ وہ بھی سب کو معاف کر دیں. ورب الجاہلیت موضوع، اور دور جاہلیت کے سود رکھ دیے گئے یعنی ختم ہو گئے. وَأَوَّلُ رِبًا أَدَعُ مِن رِبَانَا، اور سب سے پہلا ربا، سود جسے میں چھوڑتا ہوں اپنے سود میں سے، ربا عباس بن عبد المطلب، عباس بن عبد المطلب کا سود ہے، یعنی وہ سود کو چھوڑتا ہے، معاف کرتا ہے. فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ، تو یہ سارے کا سارا ختم ہو چکا، یعنی اس کے بعد اب کوئی اور ایسا نہ کرے. ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ عز وجل قد اعطى كل ذی حق حقہ، کہ یقیناً اللہ عز و جل نے ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دیا ہے. فلا وصیۃ لوارث، تو وارث کے حق میں کوئی وصیت نہیں کی جا سکتی. الولد للفراش، بچہ اس کا جس کے بستر پہ پیدا ہوا، یعنی اس کی طرف، ماں کی طرف منسوب کیا جائے گا. وللعاہر الحجر، اور جس پہ حرام کاری ثابت ہو اس کے لیے پتھر ہیں. وحسابہم علی اللہ، اور ان کا حساب اللہ کے ہاں ہوگا. من ادعا الی غیر ابیہ، جس نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کیا. او تولا الی غیر موالیہ، یا اپنے آقا کے مقابلے میں کسی اور کو اپنا آقا ظاہر کیا.
فعلیہ لعنت اللہ، تو اس شخص پر اللہ کی لعنت، یعنی جو اپنے اصل باپ کی طرف منسوب ہونے کی بجائے کسی اور کی طرف اپنا نام منسوب کرے۔ الدین مقضی، قرض قابل ادائیگی ہے، والعاریۃ مردأۃ، اور عاریۃ لی ہوئی چیز واپس ہونی چاہیے، والمنحۃ مردودۃ، اور تحفے کا بدلہ دیا جانا چاہیے۔ منحہ اصل میں اس جانور کو کہا جاتا ہے جو دودھ کے موسم میں یا جب دودھ دیتا ہے تو کسی کو تحفتاً دے دیا جاتا ہے کہ وہ اس کا دودھ پیتا رہے۔ تو اب یہ ہے کہ جب وہ دودھ اس کا سوکھ جائے تو اصل جانور جو ہے وہ واپس لوٹا دے۔ والزعیم غارم، اور جو کوئی کسی کا ضامن بنے وہ تاوان ادا کر دے، یعنی اگر درمیان میں آ کے کسی کی سزا معاف کروائے یا کسی کی طرف سے ضمانت لے، اور اگر جس کی ضمانت لے رہا ہے وہ اس ضمانت کو پورا نہ کرے تو جس نے ضمانت لی ہو یا جو بیچ میں ضامن بنا ہو وہ اس کی طرف سے پھر ادا کرے۔ وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِّنْ أَخِيهِ إِلَّا مَا أَعْطَاهُ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِّنْهُ، کسی انسان کے لیے حلال نہیں اس کے بھائی کی طرف سے کوئی چیز، الا ما أعطاه، مگر جو اس نے خود دی ہو، عن طیب نفس، اپنے نفس کی خوشی سے، یعنی کسی کی کوئی چیز اس کی مرضی کے بغیر لینا ممنوع ہے۔ فلا تظلمن انفسکم، تو اپنے اوپر ظلم مت کرو۔ الا لا يحل لامرأة، کسی عورت کے لیے حلال نہیں، ان تعطی من مال زوجها شیئا الا باذنہ، کہ وہ اپنے شوہر کے مال میں سے کسی کو کچھ دے مگر اس کی اجازت سے۔ ایھا الناس، اے لوگو، ان لکم، یقیناً تمہارے لیے ہے، علی نسائکم حقا، تمہاری عورتوں پر حق، یعنی تمہارے حقوق تمہاری عورتوں کے ذمہ ہیں، ولہن علیکم حقا، اور ان عورتوں کے بھی حقوق تمہارے ذمہ ہیں، لکم علیہن، تمہارے لیے ان کے ذمہ حق کیا ہے، اللہ یوطئن، کہ نہ روندوائیں، فرشکم، تمہارے بستروں کو، احدن، کسی ایک سے بھی، تکرہونہ، جس کو تم ناپسند کرتے ہو، یعنی تمہارے گھروں میں ایسوں کو مت آنے دیں کہ جن کا آنا تمہیں ناگوار ہو۔ وعلیہن، اور ان کے ذمے ہے، اللہ یأتین بفاحشۃ مبینہ، کہ وہ کسی صریح بے حیائی کا ارتکاب نہ کریں۔ فإن فعلنا، پھر اگر وہ کریں، فإن اللہ قد أذن لکم، تو اللہ نے تم کو اجازت دی، ان تہجروہن فی المضاجع، کہ نمبر 1 ان کو ان کے بستر میں تنہا چھوڑ دو، وَأَن تَضْرِبُوا ضَرْبًا، اور یہ کہ تم مار سکتے ہو، یعنی اگر عورت اپنے شوہر کے حق کے خاص میں بے وفائی کرتی ہے، کسی اور غیر مرد سے تعلق رکھتی ہے، تو اسلام نے اجازت دی کہ شوہر اس کو مار سکتا ہے، لیکن کیسی مار؟ غیر مبرحن، ایسی کہ جس سے نشان نہ رہے۔ فَإِنِ انْتَهَيْنَا، پھر اگر وہ رک جائیں، فَلَهُنَّ رِزْقُهُنَّ، تو ان کے لیے ان کا رزق ہے، یعنی ان کا کھانا ہے، وہ کسوتہن، اور ان کا کپڑا پہنانا ہے، بالمعروف، بھلے طریقے سے، عمدہ طریقے سے۔ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، عورتوں سے عمدہ سلوک کرو، فَإِنَّهُنَّ عَوَانٍ لَكُمْ، کیونکہ وہ تمہاری پابند ہیں، لا يَمْلِكْنَ لِأَنفُسِهِنَّ شَيْئًا، خود وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، اللہ سے ڈرو عورتوں کے معاملے میں، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، اس لیے کہ تم نے انہیں اللہ کے نام پر حاصل کیا، یعنی اللہ کا نام لے کر نکاح کا جو خطبہ پڑھا جاتا ہے وہ مراد ہے، اللہ کی امان میں تم نے انہیں اپنے ہاتھ لیا۔ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ، اور ان کی شرمگاہوں کو اپنے لیے حلال کیا، بِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اللہ کے نام کے ساتھ، یعنی تمہیں اجازت نہ تھی ان سے فائدہ اٹھانے کی مگر اللہ کے نام سے، لہذا اللہ سے ڈرو۔ وَإِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ، اور میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں ایسی چیز، ما لن تضلوا بعدی ابدا ان اعتصمتم به، اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، یعنی میں تم میں ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں جسے تم پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ، اور بچو تم دینی معاملات میں غلو کرنے سے، حد سے بڑھنے سے۔ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ قَبْلَكُمْ، تو یقیناً تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا تھا، کس نے؟ الغلو فی الدین، دین میں غلو نے، یعنی کسی کی بے جا حمایت میں ایسی باتیں کرنا کہ جو اس کے حق سے بڑھ کر ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جیسے اللہ تعالیٰ کے مقام کے برابر کر دینا۔ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَئِسَ، اور یقیناً شیطان مایوس ہو گیا ہے، مِنْ أَنْ يُعْبَدَ فِي أَرْضِكُمْ هَذِهِ أَبَدًا، کہ تمہاری اس سرزمین پر اس کی کبھی عبادت کی جائے، یعنی شرک و بت پرستی کا یہاں سے ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ وَلَكِنْ سَتَكُونُ لَهُ طَاعَةٌ،
لیکن اس کی اطاعت ہوتی رہے گی. کہاں؟ فیما تحقرون من اعمالکم، اپنے جن اعمال کو تم حقیر سمجھتے ہو، چھوٹا، یعنی جن کو گناہ نہیں سمجھتے. فسیرضی بہ، تو وہ اسی پر راضی ہے، کیونکہ چھوٹے چھوٹے گناہ بہت سے کروا کے ڈبو دے گا. فاحذروہ علی دینکم، تو اس کے مقابلے پر اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرنا. الا فاعبدوا ربکم، سنو اپنے رب کی عبادت کرنا. وصلوا خمسکم، 5 نمازیں پڑھنا. وصوموا شہرکم، اپنے مہینے یعنی رمضان کے روزے رکھنا. وادوا زکاة اموالکم طیبۃ بہا انفسکم، اور اپنے دل کی خوشی سے اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنا. وتحجوا بیت ربکم، اور اپنے رب کے گھر کا حج کرنا. واطیعوا ولاة امرکم، اور اپنے اہل امر کی یعنی اپنے امیروں کی اطاعت کرنا. تدخلوا جنت ربکم، تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. الا لا یجنی جان الا علی نفسہ، سنو کوئی نہ ذمہ دار ہوگا جرم کرنے والا الا علی نفسی، مگر اپنے ہی نفس پر، یعنی اس کو اپنا جرم کا خود ذمہ داری بھگتنی ہوگی. الا لا یجنی جان، سنو کوئی جرم کرنے والا جرم نہیں کرتا علی ولدہ، اپنے بچے کے ذمے پر. ولا مولود علی والدہ، اور نہ کوئی بچہ اپنے والد کی ذمہ داری سے. یعنی قیامت کے دن باپ اپنے جرم کا خود ذمہ دار ہوگا، اس کی ذمہ داری بچے پہ نہیں ڈال سکے گا، اور بچہ اپنے جرم کا خود ذمہ دار ہوگا، اپنے کیے کی والد پہ ذمہ داری نہ ڈال سکے گا. الا سنو، فل یبلغ الشاہد الغائب، جو یہاں حاضر ہیں جو سن رہے ہیں وہ غائب جو یہاں نہیں ہیں ان کو پہنچا دیں. فرب مبلغ، کیونکہ بہت سے پہنچائے جانے والے، او زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں، من سامع، سننے والے سے. یعنی صحابہ کرام کی کثیر تعداد سامنے تھی، اور آپ نے فرمایا جو سن رہا آگے پہنچا دی، کیونکہ ہو سکتا ہے تم ایسے لوگوں کو پہنچاؤ جو تم سے بھی زیادہ باتوں کو حفاظت کرنے والے ہوں. وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي، اور تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا قیامت کے دن. فَمَاذَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، تو تم کیا کہو گے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچا دیا تھا؟ قَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ أَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ وَبَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ، تو لوگوں نے کہا ہم اس بات کی گواہی دیں گے کہ آپ نے امانت پہنچا دی، رسالت کا حق ادا کر دیا، اور امت کی خیر خواہی کر دی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بِأَصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ، اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے، يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ، آسمان کی طرف انگلی کو اٹھایا، وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ، اور لوگوں کی طرف اشارہ کیا. اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا کہ میں نے یہ پیغام پہنچا دیا تھا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم.